السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین مکرم، آج 29 ستمبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ میں اس وقت پشاور جمعیت علماء اسلام کے صوبائی آفس مفتی محمود رحمہ اللہ مرکز سے اپنے لیے پنجاب کے سفر پہ تعلقات ابھی نکلا ہوں۔ آج جمعیت علماء اسلام کی سب سے مضبوط باڈی جسے ہم کہتے ہیں، سب سے مضبوط کونسل جمعیت علماء اسلام کی مرکزی عمومی کا اجلاس تھا، جس میں قائد ملت اسلامیہ الرحمن دامت برکاتہم کا بالاتفاق امیر تسلیم کیا گیا، اور اسی طرح جرنیل جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہ العالیہ کو آئندہ 5 سال کے لیے ناظم عمومی بالاتفاق چنا گیا۔ میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑے اکابر کو، علماء کو، خانقاہ کے پیران طریقت کو، شیوخان طریقت کو، حضرت مولانا قمر الدین شیخ الحدیث دامت برکاتہ العالیہ، اسی طرح خانوادہ حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ سے مکمل حضرات، خصوصاً حضرت مولانا مفتی اویس عزیز صاحب، اور اسی طرح حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ۔ یہ دیکھیں، اس وقت میں وہاں سے ابھی نکلا ہوں، تو بس دعا فرمائے، اللہ عافیت فرمائے۔ یہ سارے حضرات ماشاءاللہ بڑے بڑے خانقاہوں کے پیران طریقت، مدرسوں کے شیوخ الحدیث سب نے اعتماد کیا، بلکہ حضرت خواجہ صاحب نے ہی نام پیش کیا حضرت مولانا الرحمان صاحب کا۔ اور میں نے دیکھا، میں نے عمومی کے اجلاسوں میں دیکھا ہے، ضلعی اجلاسوں میں، صوبائی اجلاسوں میں، تو مرکزی اجلاس میں سارے کے سارے، ہم 1450 کے لگ بھگ غالباً اراکین ہیں، مرکزی عمومی کے 1500 کے لگ بھگ ہیں، سارے کھڑے ہو گئے کہ جی ہم بالاتفاق حضرت مولانا کو۔ تو آوازیں تو آنے لگی کہ تاحیات قائد ہیں، لیکن جو ہے نا، یہ کون شیطان ہے جو کمنٹ کر رہا ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ نام آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے نام پہ، اور بکواس کرتے ہو قائد جمعیت پہ کہ انہوں نے کبھی صحابہ کرام کی بات نہیں کی۔ کوئی چوچے، تجھے کیا پتا کہ مولانا فضل الرحمان کیا ہے؟ جب ایوان صدر میں پیام پاکستان کی تقریب تھی، سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مولانا نے وہاں کھلے عام لفظ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت اعظام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہم کس منہ سے دنیا کو اسلام پیش کریں گے؟ تمہارے تک اگر یہ بات نہیں پہنچی تو چوچے کو کس نے کہا کہ بیٹھ کے بات کر؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں کمنٹس کے سارے دوستوں کو کہوں گا، اس کو رپورٹ کرو، اس کو بلاک کرو۔ شرم نہیں آتی اسٹیبلشمنٹ کے چمچے آ کر قیادت پر بکواس کرتے، اور وہ بھی ہمارے پیج پر؟ یہ تو اچانک میری نظر پڑی۔ خبردار، جو آئندہ کو اس طرح آیا، میں اس کی اچھی بلی ٹھکائی کرنا یہاں سے آن لائن جانتا ہوں۔ چھوڑیں یار، درمیان میں ایسے سپیڈ بریکر آ جاتے ہیں۔ چلو، میں بات کر رہا تھا، حضرت قائد ملت اسلامیہ کو مستقل طور پہ آئندہ 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا۔ تاحیات کی آوازیں آئیں، لیکن ہمارا نظام انتخابی ہے جمعیت علماء کا، تو اس کو اسی طرح ہی ہم نے رکھا۔ اس میں حضرت مولانا نے بڑی اچھی تجویز دی، بڑی اچھی۔ آئین میں جو جمعیت کا آئین ہے، اس میں ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم نے ایک تجویز پیش فرمائی۔ پھر حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں اس تجویز کا ترجمہ کیا دیتا ہوں، اور کیا ترجمہ فرمایا انہوں نے یار، اللہ اکبر، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا نے وہاں پر جو پوری بات فرمائی نا، تو اس میں ہمارے جزائے خیر عطا فرمائے حضرت ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند بھائی راشد کھڑے، انہوں نے کہا حضرت آپ اگر عمومی سے اپنا اختیار لے لیں، اور بالکل یہ بات آئینی طور پہ ٹھیک تھی، انہوں نے فرمایا نہیں، اتنی جلدی نہیں، 4 ماہ بعد جیسے عمومی کا اجلاس ہوگا، مرکزی عمومی کا، اسی میں طے کریں گے۔ یار کیا بات ہے! وشاورہم فی الامر کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم کی آج گفتگو غالباً لائیو چلی ہوگی، آپ حضرات نے دیکھ لی ہوگی۔ میں تو عمومی کے اجلاس کے انتظار میں اور اسی ترتیب پر اور اس کے آداب میں اس کو غالباً ہم نے لائیو نہیں رکھا، شاید جماعت اس کو لائیو چلا رہی تھی، وہاں پر ڈیجیٹل میڈیا سارا جمعیت کا موجود تھا۔ آپ سنیں گے کہ جیسے ایک قوم کا والد اپنی قوم اور اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اپنے ماتحت اور اپنے فالوورز، اب چلیں یہ آ جائے گی گاڑی پیچھے، تو وہ ایسے سمجھا رہے تھے جیسے سمجھانے کا حق ہو، ایسے انداز سے سمجھایا، یقین مانے۔ اس میں ایک بات فرمائی کہ دیکھیں، جماعت میں بات آتی ہے نا کہ اس نے اتنی کاپیاں پور کی، اس نے اتنی کاپیاں پور کی، فرمایا 2 وجہ سے ہے۔
ایک وجہ ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر اس وجہ سے ہے تو کہا جی بہت اچھا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ فرمایا دین کے کام کے لیے، شریعت کی خدمت کے لیے، ایمان کی خدمت کے لیے اگر کوئی شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے تو بہترین بڑھے. لفظی ترجمہ یعنی دین کے بارے میں للچانے والے اس میں للچائیں. تو فرمایا اگر اس بارے میں ہے تو بہت اچھا، اور اگر اس بارے میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور وجہ ہے، تو فرمایا یوں نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک عجیب نکتہ بولا. فرمایا بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں اصلاح کی نیت سے بات کروں. فرمایا اصلاح کی نیت سے گالی دے رہے ہوتے ہو. اور پھر اس پر فرمایا کہ اصلاح کی نیت سے اس طرح بات کرنا، وہ قاسم لہما کی آیت پڑھی نا کہ قرآن کریم میں، کہ اس نے کہا کہ انی لکما من الناصحین، وہ شیطان کہنے لگا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کہ جی میں تو تمہارے لیے نصیحت کروں. فرمایا اس طرح کی نصیحت نہ ہو. بہرحال بہت اچھے انداز سے کیا بات سمجھایا. میں رات لاہور تھا، میں لاہور سے نکلا ہوں عمومی کے اجلاس کے لیے، تو ہم یہاں 2 گاڑیوں کا قافلہ یہاں آئے ہیں. یہ اس گاڑی میں تو آج میں اپنے پیج ایڈمن ریان کو رب جزائے خیر دے، ہم آ جاؤ نا ریان، ٹھیک ہے. تو اس کی میں گاڑی میں آ رہا ہوں، میری گاڑی پیچھے ہے، تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائے. آج رات انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی خیبر پختونخوا کے دل میں ہوں، یعنی پشاور. تو رات کو ہم لاہور، بلکہ پاکستان، پنجاب، بلکہ پورے پاکستان کا دل لاہور سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوگا. اللہ عافیت اور خیر کا سفر فرمائے. جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت حیدری صاحب، ان دونوں حضرات کی ماشاءاللہ انتخاب پر، بلکہ اتفاق پر. اور جتنے یہ کیمٹس کے دوست ہیں نا جو ان نے بات کی، درمیان میں ایک شیطان بھی آیا، نام تو اس کا عمر ہے اور وہ شیطانی کر رہا ہے. میں حیران ہوں، پتہ نہیں یہ کون شیطان ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی آئی ڈی لگا کر اس طرح کابر کے خلاف بک بک کرتے ہیں. یاد رکھیں اس معاملے میں نرمی نہ رکھا کرے. جو اس طرح زبانی بیان کرے اور قیادت کے خلاف اور علماء کے خلاف اور لاکھوں علماء کی قیادت، یقین مانے وہاں خبر ہے کہ 44 لاکھ جمعیت سازی ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کی. 44 لاکھ. آپ مجھے بتائیں جہاں 4.4 ملین پیپلز جمعیت علماء اسلام کے صرف رکن بن چکے ہیں، اور سب سے زیادہ ریکارڈ رکن سازی خیبر پختونخوا ہمارا صوبہ نمبر لے گیا، پھر اس کے بعد بلوچستان، پھر اس کے بعد سندھ اور پنجاب میں تو ریکارڈ رکن سازی ہوئی. اس کا بھی پورا احوال وہاں پر انہوں نے بتایا. تو میرے لیے عمومی کا آنکھوں دیکھا حال تھا جو میں نے آپ سے شیئر کرنے کے لیے اور آپ حضرات کو بھی اس میں شریک کرنے کے لیے اور آپ حضرات کو بتانے کے لیے بات کی. قائد محترم دامت برکاتہ العالیہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے ملے، ماتھے بوسہ دے، مجھے فرمائے مبارک مرکزی عمومی میں آمد. میں نے کہا حضرت اللہ آپ کی زبان مبارک فرمائے. بہرحال بہت اچھا لگا، بہت اچھا ہوا. آپ سب حضرات کو بھی اس پر مبارکباد. تو حضرت نے آخر میں ایک بات فرمائی ہے، مولانا نے، میں آپ کی خدمت میں وہ بتا دیتا ہوں کہ ہمیں آپ کی دعائیں چاہیے، خصوصاً رات کی دعائیں، خصوصاً تہجد کی دعائیں، خصوصاً اللہ کے سامنے تنہائی کی دعائیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ دعائیں بھی کریں گے، اپنی اولاد کو بھی کہیں گے، سب کو بھی کہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جمعیت کا پیغام لے کر دنیا میں جائیں گے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام. انشاءاللہ تعالی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.